नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे गुलशनी उम्मतुल इस्लामिया स्कूल एंड कॉलेज के नौनहालाने साल अव्वल, अस्सलाम वालेकुम। बीमारी के सिलसिले में स्कूल के बंद होने पर ऑनलाइन क्लास लेते हुए आज आपकी उर्दू की किताब सबक हमद, जिसकी लिखारी अमीर अहमद मीनाई हैं, जिनका नाम अमीर अहमद और तखल्लस अमीर। अजीज तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल के मानी सब, हमद के मानी तारीफ, अल्लाह के मानी अल्लाह। ऐसे अशार, ऐसी नज़म जिसके अंदर अल्लाह ताला की हमद हो, तारीफ हो, सताइश हो, सना हो, उसे हमद कहते हैं। इसके मुकाबले में, हमद के मुकाबले में एक लफ्ज़ मद्दा है। किसी शख्स की तारीफ की जाए तो उसे मदा कहते हैं। हमद अल्लाह की तारीफ और मदा किसी शख्स की तारीफ। तो उसका पहला शेर है, दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहां तू है। दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहां तू है। तो अजीज तलबा, इसके अंदर हर लुगत में जहां, जिस जगह, कहां, किस जगह, और इसका मफ़हूम ऐ अल्लाह, जिस मकाम पर तू फायज है, ऐ अल्लाह ताला, जिस मकाम पर तू फायज है, ऐ अल्लाह ताला, जिस मकाम पर तू फायज है, वहां कोई दूसरा नहीं हो सकता, वहां कोई दूसरा नहीं हो सकता। और किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं कि कहां तू है। इसके बाद मेरे बच्चे तशरीह आएगी। शायर कहता है, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस वो ज़ात है जो ज़ात में और सिफ़ात में अपनी मिसाल आप है, बेमिसल है, बेमिसाल है, लासानी है। यार, आग को देखें, उसका काम है जलाना। पानी को देखें, उसका काम है डुबोना। अगर अल्लाह ताला की ज़ात आग से जलाने की ताकत को सलब कर ले तो फिर आइए तारीख की बरगर्दानी करिए,
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، جس کے متعلق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل میرے تماشا ہے لب بام ابھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جو 40 دن آگ کے اندر گزارے وہ میری زندگی کے بہترین دن تھے۔ اسی طرح آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ دیکھیں۔ پانی کے اندر جو راستے بنائے گئے تھے ان پر موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ پار ہو جاتے ہیں، لیکن فرعون اسی پانی کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، پانی کا کام ڈبونا ہے، اور جب اللہ کی ذات اس کی طاقت کو سلب کر لے تو پھر موسیٰ علیہ السلام پار ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی ذات اس طاقت کو سلب نہ کرے تو فرعون کی طرح غرق ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے مصرع کی طرف آئیے تو شاعر کہتا ہے، میرے پروردگار، میرے پالنہار، میرے کردگار، تیرے آمرزگار، تو ہر جگہ موجود، یہاں تک کہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، لیکن اسے بھی معلوم نہیں کہ تو کہاں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے محرم بھی ایسا، ہے محرم بھی ایسا جیسا کہ نا محرم کچھ کہہ نہ سکا، یہاں جس پر بھید کھلا تیرا۔ دوسرا شعر، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، لاکھ پردوں میں تو ہے لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان، بے نشان تو ہے۔ اللہ، لاکھ پردوں میں بے شمار پردوں میں، سو نشانوں پہ بے شمار نشانیوں پہ، نشانیوں کے باوجود تشریح، شاعر کہتا ہے، امیر مینائی کہتا ہے، اے اللہ تیری ذات لاکھ پردوں میں چھپی ہونے کے باوجود
نظر آتی ہے۔ اے اللہ، تیری ذات لاکھ پردوں میں چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود نظر آتی ہے۔ تیرے اقرار کے لیے، تیرے ماننے کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ انسانی آنکھ کی یہ کمزوری ہے کہ جب تک وہ آنکھ سے اسے دیکھے نہیں تو اسے یقین نہیں آتا۔ کیونکہ انسانی آنکھ اور اللہ کی ذات کے درمیان بے شمار پردے حائل ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی ذات اسے دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن ہر چیز کے اندر، کسی چیز کے اندر بھی گہری نظر سے بنظر عمیق دیکھا جائے، ایک پودے کو لے لے، اسی پر غور کیا جائے، اس کے بیج کو دیکھا جائے اور پھر اس تناور درخت کو دیکھا جائے تو خدا یاد آتا ہے۔ اسی طرح پودے کے اندر کلوروفل کو لے لیں، آپ بہترین پودا بنا سکتے ہیں، میں بھی بنا سکتا ہوں، لیکن کلوروفل نہیں ڈال سکتے، یہ اللہ کا کام ہے۔ بہترین پھول آپ بھی بنا سکتے ہیں، میں بھی بنا سکتا ہوں، لیکن اس کے اندر بھینی خوشبو نہیں ڈال سکتے۔ تو یہی چیزیں ہیں جن سے انسان کو اللہ کی ذات تک پہنچنے کے بے شمار موقع حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی تصویر کو دیکھا جائے تو فوراً اس کے مصور کا خیال آ جاتا ہے۔ تو انسانی شکل کو دیکھیں تو آپ کو اس کا مصور، اس کے بنانے والے ذہن میں آ جائے گا۔ کسی مکان کو دیکھ کر فوراً معمار کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کائنات کو دیکھ کر اس کے خالق کی طرف ذہن مائل ہو جاتا ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ شاعر مزید کہتا ہے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ آنکھوں دیکھی چیز پر یقین کرتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے انبیاء نے اللہ تعالیٰ کا دیدار طلب کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، انظرنی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ آگے سے جواب ملتا تھا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح علامہ اقبال نے بھی کیا خوب سلسلے میں کیا خوب کہا ہے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ گر و شکستہ تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خواب میں زلف اعجاز میں، جب بھی کبھی میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اگلا شعر،
ہے جلوت میں، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، تو ہے خلوت میں، کبھی پنہاں کبھی ایام تو ہے۔ تو میرے بچے، ہر لغت میں آئے گا جلوت، محفل، خلوت، تنہائی۔ ایام، ظاہر، پنہاں، پوشیدہ۔ مفہوم؟ اے اللہ تعالی، تو تنہائی میں اور محفل میں، تو تنہائی میں اور محفل میں، یعنی ہر جگہ موجود۔ تیری ذات کہیں چھپی ہوئی اور کہیں ظاہر ہے۔ تشریف، شاعر کہتا ہے، میرے پروردگار، میرے خالق، میرے مالک، تیری ذات تے کامل کا ادراک انسان کے ذہن کا ادراک کرنے میں انسانی ذہن قاصر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جہاں تین آدمی آپس میں سرگوشی کر رہے ہوں تو وہاں چوتھی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر 5 آدمی آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہوں تو چھٹی ذات اللہ تعالیٰ کی موجود ہوتی ہے۔ نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، نہیں، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ ایک دفعہ حکیم لقمان کو ان کا آقا، جن کے ہاں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک مرغ دیا کہ اسے لے جاؤ اور اس جگہ جا کر ذبح کرو جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ تو سارا دن پھرتے پھراتے شام کو حکیم صاحب ویسے ہی واپس آ گئے اور کہنے لگے، مجھے تو کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں اللہ کی ذات مجھے دیکھ نہ رہی ہو۔ الغرض
اللہ تعالیٰ کی بصیرت لامحدود، اس کی ذات کائنات کا ایک ایک ذرہ، اس کی ذات کائنات کے ایک ایک ذرے سے دکھائی دیتی ہے، جیسے انسان اپنے ہتھیلی پر پڑی ہوئی اشیاء کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، سبد گول پھولوں کی ٹوکری کمرے کے اندر رکھ دیں، تو سارا کمرہ اس کی بھینی بھینی خوشبو سے معطر ہو جائے گا۔ اسی طرح شمس کو، سورج کو لے لیں، جو ایک جگہ موجود ہے مگر اس کا نور، اس کی روشنی پوری کائنات میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا کسی صورت بھی ادراک کرنے سے انسان قاصر ہے۔ باقی دوسرے سیشن میں۔ والسلام۔